عدل و انصاف، مساوات، رواداری، یہ بالکل ناپائیدار سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عدل و انصاف کا ترازو اور صداقت کا ترازو جو لوگ اپنی صداقت کا دم بھرتے ہیں وہی ان کے پلنوں میں ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا۔ ریاستیں، سلطنتیں وہی باقی رہتی ہیں کہ جن کی بنیادیں صداقت و عدل و انصاف پر ہوتی ہیں۔ وقتی طور پر ظالم اکٹھے ہو جائیں اور مظلوموں کو ستا لیں، یہ وقتی طور پر اور دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے ایسا کر گزرتے ہیں اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ جو مساوات کے پلے ہیں ان میں برابری نہیں رہی۔ جو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے صداقت کے پلوں میں جھول آ گیا ہے۔ ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہی بے گناہ کے گناہ کو ثابت کر کے اسے سزا ملے اور جو گناہ گار ہے وہ کھلم کھلا گھوم رہا۔ اور سب اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن فرق یہی ہے کہ وہ مصیبت ہم پہ نہیں ہے، وہ مصیبت آپ پہ ہے۔ ہم اپنا دامن بچا لیتے ہیں، ہمارا تو گھر سلامت ہے، ہمارا محلہ سلامت ہے، ہمارا شہر سلامت ہے، ہم سلامت ہیں۔ ہم دوسرے کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو یہ دعوے کہ ہم مساوات، ہم برابری سے کام کرتے ہیں، یہ سب کی نظریں دیکھ رہی ہیں، آسمان دیکھ رہا ہے، یہ زمین دیکھ رہی ہے، اور تم وقتی طور کے حاکم ہو۔ تمہاری حکومت 5 سال، 10 سال، 20 سال چل جائے، اس کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کا عدل و انصاف کا جب ترازو قائم ہوتا ہے تو کسی ظالم کو مجال نہیں رہتی ہے کہ وہ کسی پلے پہ جھکا سکے، اور وہ قائم ہو کر کے رہے گا۔ اور جب وہ قائم ہوگا تو جتنے ظالم ہیں یہ منہ چھپاتے گھومیں گے اپنا، انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، انہیں اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جو مظلوموں کو ظلم و تشدد، بربریت کا شکار کر رہے ہیں انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور تاریخ کے مشاہدات کر لو، جنہوں نے ظلم کی انتہا کی انہیں زمین میں ٹھہرنے کی کہیں، انہیں اپنے سر پہ کہیں سایہ نہیں ملا۔ اور نہ ملے گا، ملے کیسے؟ اور ہم دوسروں پہ کیا روئیں؟ ہم تو اپنے پہ ہی روئیں، ہمیں اپنا ہی رونا کافی ہے، ہمیں اپنا ہی رونا کافی ہے۔
اصل میں ہمارے اندر ہر ایک کے اندر سربراہیت جب آ جاتی ہے، ہر آدمی جب حاکم بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، محکوم بننا کوئی قبول نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس قوم کا زوال قریب آ گیا۔ وہ قوم ذلیل ہوگی، خوار ہوگی، رسوا ہوگی، ستائی جائے گی، ظلم و تشدد کا اسے شکار کیا جائے گا۔ تو ہر ایک کے اندر، ہمارے اندر کیا ہے؟ حاکمیت کا جو بھوت سوار ہے کہ ہم حاکم ہیں، ہم حاکم۔ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ ہم حاکم ہیں۔ اب جب سب حاکم بن جائیں گے تو محکوم کون بنے گا؟ اور جہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم حاکم ہیں، ہم حاکم ہیں، سب حاکم ہیں، تو ان میں سے کوئی حاکم نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، وہ سب محکوم ہی کسی غیر کے، اب اپنے کے محکوم نہیں رہیں گے، کسی غیر کے محکوم بنیں گے، کسی غیر کی سرپرستی میں آئیں گے، اور پھر وہ اپنی سرپرستی میں لے کر کے تم سے جو چاہے گا کرائے گا۔ تو ابھی تک ہمارے اندر، آپ کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنا حاکم تلاش نہیں کر پائے، اور جو حاکم ہیں بھی ان کی چغلی اور ان کی غیبت سے ہم فرصت میں نہیں ہیں۔ اگر تھوڑی سی عوام متفق بھی ہو جائے کسی کو حاکم سربراہ بنانے کے لیے، تو ہماری قوم کے ہی افراد اس کی غیبت، اس کی چغلیاں اور اس کی برائیاں بیان کر کر کے اس کی حکومت کو، اس کی حاکمیت کو بھی خاک میں ملا دیتا، قوم کو متنفر کرنے کے لیے، اور قوم کو وہ متنفر کرتے چلے جاتے۔ یہ صفت سب سے زیادہ اس وقت جو غیبت اور چغلی کی چل رہی ہے وہ قوم مسلم میں چل رہی ہے، جہاں کوئی اٹھا کہ دوسرا اس کی غیبت میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، اے لوگوں زیادہ گمان، جبکہ تمہارے پاس دلیل بھی نہیں ہے، تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے نہیں روک پا رہے۔ اور وہ قوم جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتی، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتی، وہ غیروں پہ کبھی بھی قابو نہیں پائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے فارسی عبارت میں حکایت نقل کی، کہا کہ اپنا راز کسی سے کہنا اور پھر اس سے یہ کہنا کہ کسی سے مت کہنا، اپنا راز کسی سے کہنا اور پھر اس سے کہنا کہ کسی سے مت کہنا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اپنا راز کسی سے کہنا اور پھر اس سے کہنا کہ کسی سے مت کہنا۔ ارے میاں، جب تمہارا راز، تمہارا سینہ تمہارے راز کے لیے جب تنگ ہو گیا، پہنچ گئے تو ایک جناب کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو ہے کیا ہے، ایک جناب کھلم کھلا برائیاں کرنا شروع کر دی۔ ہم بڑی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، اور 85 کمیاں انہوں نے 2 منٹ میں گنا کے رکھا۔ جب ان کی پوری ہو گئی تو میں نے کہا پوری ہو گئی؟ کہاں پوری ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا آپ نے یہ کمیاں خود دیکھی ہیں؟ بولے میں نے نہیں دیکھی۔ اچھا تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی پر الزام، کسی پر دعویٰ لگانے کے لیے، دعویٰ عائد کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ان سب کہنے والوں میں سے 2 آدمی ایسے لا سکتے ہو جو اس کے منہ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تیری کمی ہے؟
تو انہوں نے بغلیں جھانکنا شروع کر دی. کسی پر کوئی بھی حکم یا دعویٰ کرنے کے لیے یہ ہر ایک چاہیں وہ آپ دنیاوی کورٹ کچہری لے لیجیے, اس میں بھی 2 گواہوں کی ضرورت ہے, اور چاہیں وہ شرعی کورٹ کچہری لے لیجیے, شرعی عدالت لے لیجیے, اس میں بھی 2 متشرع اور عادل اور ثقہ گواہوں کی ضرورت ہے. تب کسی پر جا کر کے دعویٰ عائد ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے ثبوت کے لیے گواہی پیش کی جاتی ہے, ابھی سے ثابت کیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی تھیں, ٹاٹ پہننے والا خلیفہ اسلام, دوپہری میں قیلولہ کرتے وقت پھٹی پر چٹائی پر لیٹنے والا, اے سی اور پنکھے اور کولر میں لیٹنے والا نہیں. جب دیگر حکما ملنے آتے تو دیکھا ہے کہ وہ خلیفہ وقت جس کے نام سے 4 جانب کی سلطنتیں کاپتی تھی وہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سو رہا ہے اور پسینہ بہہ کر کے زمین تر ہو چکی ہے, لیٹا ہوا. جب ہر 4 جانب کے ممالک فتح کر لیتا ہے, مجاہدین اسلام جب مدینے کی طرف لوٹتے ہیں, لوٹ کر کے آتے ہیں تو فرماتے ہیں لوگوں اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہو. وہ جو تم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانیں نثار کی ہیں, اپنا خون بہایا ہے, تلواریں اٹھائی ہیں, اپنا سینہ چھدایا ہے, اپنی گردنیں کٹائی ہیں, وہ جہاد اصغر تھا, اب جہاد اکبر ہے. اب جہاد اکبر ہے, وہ جہاد اصغر تھا, اصغر کہتے چھوٹے کو, یہ جہاد اصغر تھا, اب جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہو. اب تمہارے پاس ابھی تک کچھ نہیں تھا, اب تمہارے پاس دولت بھی ہے, سلطنت بھی ہے, حکومت بھی ہے, اب کہیں تم غرور میں مبتلا مت ہو جانا, انانیت میں مبتلا نہ ہو جانا, خواہش پرست مت بن جانا, اپنے نفس کے تابع مت بن جانا, اپنے پجاری مت بن جانا. یہ جہاد اکبر ہے, اپنی خواہشات سے لڑنا, اپنی تمناؤں سے لڑنا. یہ جہاد اکبر ہے. جو اپنے سے نہیں لڑ سکا وہ کسی غیر سے کیا لڑے گا, اور غیر سے لڑنے کی امید اس سے کیا کی جا سکتی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم, کہ بعض گمان گناہ ہیں, کسی کے بارے میں گمان کر کے فیصلہ مت کر دو. اور ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ظن المومنین خیرا, ظن المومنین خیرا, مومنین کے بارے میں اچھا ہمیشہ گمان کرو, مومنین کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھو. گمان ہمیشہ پوزیٹو سوچ جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی, درگزر کرنے کی عادت اپنے اندر, اگر کمیاں بھی دیکھ لو تو درگزر کرنے کی عادت اپنے اندر لاؤ. جہاں احکام شرع کی پامالی نہ ہو رہی ہو اور اس درگزر میں مصلحتیں پوشیدہ ہو, ہاں وہ گناہ کہ جس سے احکام شرع پامال ہو رہے ہو, محمد مصطفیٰ کی شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو, اگر ایسا کوئی گناہ ہے یا کوئی کمی ہے تو اس کی گرفت کرنا چاہیے, لیکن وہ گناہ کہ جس سے احکام شرع میں کسی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, اور اگر کسی کی کوئی کمی ہے تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو, کیونکہ تمہارے گناہ شب و روز تمہارا رب دیکھتا ہے, ہمارے گناہ دیکھتا ہے, سب کی پردہ پوشی کرتا ہے. اگر وہ چاہے تو کونے میں چھپ کر کے بھی گناہ کرو گے تو وہ آشکار ہو کر کے رہے گا, بھاگ نہیں پاؤ گے اس کی نگاہ قدرت سے. اس لیے سب سے پہلے حقدار ہم یہ ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے دامن کے داغ تلاش کرو, اپنی کمیوں کو تلاش کرو. ہم میں کہاں کمی ہے جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ کہاں کمی ہے کہ ہم پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں, ہم میں کہاں کمی ہے جو ہم آج ستائے جا رہے ہیں. ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے. جب سب اپنی اپنی کمیوں کو, یہ کسی محاسبہ کہا جاتا ہے, جب آپ دن گزار لیں اور دن گزارنے کے بعد جب بستر استراحت پر پہنچے تب اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا.
اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ آج ہمارے دن کی شروعات نیکی سے ہوئی تھی یا گناہ سے. ہم نے جو دن شروع کیا ہے وہ دن ہم نے گناہ سے شروع کیا ہے یا نیکی سے شروع کیا ہے. اور جب سونے کے لیے لیٹے ہو اس وقت یہ غور کرنا ہے کہ اب ہمارا اختتام، دن کا جو اختتام ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، وہ گناہ پر ختم ہو رہا ہے یا نیکی پر ختم ہو رہا ہے. اب رہے بیچ کے معاملات. جب ابتدا کرو تو اچھی اچھی نیتوں سے ابتدا کرو، اگرچہ نہ کر سکو. جب اپنے دن کی ابتدا ہو، جب تم بیدار ہو تو اچھی نیتوں سے، جب سو تو اچھی نیت کر کے سو. نیت یہ کر کے سو کہ مولا اٹھوں گا اور صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے تیری بارگاہ میں تیرے سجدے کروں. نیت کر لو. اچھی نیت پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. نیت کر کے سو جاؤ. اور ان نمازوں کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں ان کی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. انہیں ان کی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. جو عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں نیند سے راحت نہیں ملتی. عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جاؤ گے، بڑی مشکل بات ہے کہ آپ فجر میں اٹھ پاؤ. اور فجر کی نماز کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ فجر کی نماز منافقوں میں بھاری پڑتی ہے، ایمان والوں میں بھاری نہیں پڑتی. یہ نفاق کی علامت ہے کہ آپ فجر کی نماز کو جو ہے کہ ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں سے اپنے دن کی ابتدا کرو، کیونکہ نیتوں پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کی کرینی یہ ہے کہ جب اچھی نیت کرو تو ثواب دیتا ہے، بری نیت کرو تو گناہ نہیں لکھا جاتا. بری نیت کرو تو گناہ. اس کی کرینی یہ ہے کہ جب اچھی نیت کرو، اگر نیکی کی نیت کرو تو وہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی. اور اگر برائی کی نیت کرو تو اس وقت تک برائی نہیں مکتوب ہوتی جب تک کہ برائی کو کر نہیں لیا جاتا. یہ اس کی شان کریم. تو اچھی نیتیں کر کے جب آپ اپنے گھر سے نکلو تو اچھی نیتیں کر کے نکل پڑو. راستے سے کنکر ہٹا دیں. کوئی تکلیف دہ چیز اگر راستے میں مل گئی اسے ہٹا دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود ٹھوکر کھا گئے، اپنا پیر پکڑ لیا، مسل لیا، کچھ مسا گئے اور اسے گالیاں بک دی جس نے راستے میں کنکر چھوڑا ہے. اب تم مستحق نہیں ہوئے کہ کیا اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. اور سیدنا مفتی اعظم ہند تو فرماتے ہیں سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو. سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لگزش سے مستانہ. تمہارے ٹھوکر پتھر سے لگ گئی اور پتھر کے بھی تو ٹھوکر تم سے لگ گئی. پتھر کے بھی تو ٹھوکر تم سے نہیں لگی. ارے اس کی بارگاہ میں تو پتھر بھی بولتے ہیں نا، اس کی بارگاہ میں تو پتھر بھی بولتے ہیں. تو جب تمہارے ٹھوکر پتھر سے لگی تو کیا پتھر کو ٹھوکر تم سے نہیں لگی؟ دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے کہ پتھر کو ٹھوکر تم سے بھی لگی ہے. جس طرح تم نے اپنے آپ کو سنبھالا اب وہ خود نہیں سنبھل سکتا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے سنبھالو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے سنبھال دیں، اور ہم جب سنبھالتے ہیں تو اللہ ہمیں اس پہ اجر بھی عطا فرماتا ہے. استغفر اللہ، وقت پورا ہو گیا.